نمرہ قرآن اکیڈمی کے سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں معراج کا قصہ مکمل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ اسی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث 349 میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے داروغے سے کہا، کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغے سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے داروغے نے بھی پہلے داروغے کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ انس نے بیان کیا کہ جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب دیا، یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حبۃ الانصاری رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبریل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پھر میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے ان میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں سے ڈھانپ رکھا تھا، جس کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ کا کتنا انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کے بدلے میں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی اور 5 نمازیں پڑھنے والے کو
یہ اجر عطا فرمایا کہ اس کو 50 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، پھر بھی ہم نماز میں غفلت اور کوتاہی کر رہے ہیں، 5 نمازیں ادا کرنے میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہمیں 5 وقت کی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان پر نماز کا اہتمام کرنا فرض ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، یعنی نماز نہ پڑھنے والا اسلام کے درجے سے نکل جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنائے اور اللہ کے احکامات کو پہچاننے اور پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے اور نماز کے احکامات سیکھنے اور قرآن پاک کی تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے چینل نمرہ قرآن اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔